العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دیکھو تھوڑا سا اٹھتا ہے یا ایک اینٹ رکھ دو نیچے یا دیکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایام ولادت ہے رسول اللہ کے سب مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ٹھیک ہے نہیں پیچھے ہی کریں گے. صلوات بر محمد. جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا یہ ایام حضرت کی ولادت کے ایام ہیں. 2 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول. مہینے میں کوئی اختلاف شاید میرے علم میں جہاں تک ہے مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی. سال کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت کی سن 1 عام الفیل میں ولادت ہے. تاریخ میں یہ 4 اقوال ہیں، 2، 9، 12 اور 17. جیسا کہ انہوں نے فرمایا ابھی کہ اہل بیت کے ذریعے جو ہم تک تاریخ آئی ہے. بعض ہمارے بزرگوں نے بھی 9 کی بات کہی ہے، شیعوں نے بھی، لیکن شہرت جو ہے وہ شیعوں میں 17 ربیع الاول کی ہے قریب بہ اتفاق، اور ہمارے دوسرے بھائیوں کے یہاں 12 ربیع الاول ہے. اسی لیے جو بزرگ علماء ہمارے ہیں، دیکھیے حضرت کی ذات مبارک کیا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہے، جن کے صدقے میں دنیا خلق ہے. اگر ان کا وجود مبارک نہ ہوتا آج کچھ نہ ہوتا. تو کیا 12 اور کیا 17؟ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پورا ہفتہ ہی رسول اللہ کا ہوتا ہے. تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب نواسے کی شہادت 1 دن اور 2 مہینہ غم منایا جا سکتا ہے تو نانا کی ولادت کا جشن ہفتے بھر کیوں نہیں ہوتا؟ تو آج 15 ہے غالباً، تو ایام وہی ہیں. دیکھیے آدمی بیٹھتا ہے کچھ سوچ کے. میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ بغیر سوچے سمجھے آ گیا ہوں. آدمی اپنا تیار کرتا ہے، سوچتا ہے، لیکن تجربہ یہ ہوا ہے کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ سوچ سمجھ کے آپ کچھ آئے ہیں اور ہو جاتا ہے کچھ. ایک بہت بزرگ عالم تھے، اچھے خطیبوں میں ان کا شمار تھا. ان سے کسی نے کہا کہ یار جس دن تم کہتے ہو آج طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اس دن اچھی مجلس پڑھ لیتے ہو. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے جس دن تیار کر کے آتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں، اور جس دن ایسے ہی آتے ہیں
تو اس دن ڈرے ہوتے ہیں تو کہتے یا اللہ. تو جہاں اللہ کی مدد شامل ہو جائے خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. تو اب ان لوگوں کی بیوقوفی کہیے، حماقت کہیے، جو بھی نام دے دیجئے، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مدرسے کے معمولی سے پرائمری کے ٹیچر کو بلا لیا. تو اب ذکر اہل بیت وہ ہے کہ انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، آئیے پڑھیے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آپ لوگ مومن لوگ ہیں، ہے نا. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ صاحب وہ زبان ملے گی کہاں؟ پروردگار نے فرمایا دوسروں سے اپنے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ہم نے جو بدماشی کی ہے وہ اپنی زبان سے کی ہے، آپ کی زبان سے تو کی نہیں ہے. تو اب اگر آپ لوگ دعا کر دیں گے کہ پالنے والے اس آدمی کو فضائل پیغمبر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ دعا کر دیں گے اللہ سن لے گا، خالی الذہن بھی ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. صلوات. اس لیے کہ اسی چیز کو مرحوم شیخ سعدی نے بھی کہا کہ ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشت خدا یہ بخشن ہے. یہ آدمی کے اپنے اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک اس کی تائید نہ ہو تب تک ہم آپ کچھ کر سکتے نہیں ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ ان کو یہ احساس رہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے. تو 1 گھنٹے کی نیت ہے، بقیہ اللہ کی مرضی. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سب کو یاد ہے. ایک بڑا جو ہے وہ کارنامہ مجالس کا یہ بھی ہے امام کی کہ حضرت کی مجلسوں کے صدقے میں نہ جانے کتنی آیتیں اور کتنی روایتیں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی. یہ مجلسوں کا فیض ہے. انہی مشہور آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمتا للعالمین. اور اس انداز سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس یہ رحمت ہی رحمت ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے کیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. واٹس میننگ آف عالمین؟ اس پر 2 منٹ بات کر لیں تب حضرت کی شخصیت سمجھ میں آئے گی. صلوات. ہم نے آپ تو پڑھے لکھے افراد ہیں، تشریف فرما ہیں. سنگلر اور پلیورل کون نہیں جانتا، لیکن عربی سنسکرت میں اور بقیہ زبانوں میں ایک فرق ہے. آپ کے جو ہے وہ اردو میں واحد اور جمع، انگریزی میں سنگلر اور پلیورل ہے نا، فارسی میں بھی واحد اور جمع. لیکن سنسکرت اور عربی میں واحد جمع صرف نہیں ہے، بیچ میں ایک چیز ہے. واحد جمع کے بیچ میں ایک ہے تثنیہ، یا ہندی میں بھی آئیے ایک بچن اور بہو بچن کے بیچ ایک کیا ہے؟ 2 بچن. توجہ فرما رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ زبانوں میں 2 یا اس سے زیادہ پر پلیورل یوز ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے، تب آپ پلیورل یوز کریں گے. ہو گئی بات. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. یہ عالمین کیا ہے؟ پلیورل. سمجھ گیا؟ تو 3 سے کم عالم تو ہو نہیں سکتے. اس کے علاوہ اور جتنا کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے. اس کا واحد کیا ہے؟ سنگلر کیا ہے؟ عالم. عالم کسے کہتے ہیں یہ بتائیے آپ. واٹس میننگ آف عالم؟ ہم ترجمہ کر دیں گے دنیا کا، تو دنیا کسے کہتے ہیں؟
کائنات، ہم نے کہا کائنات کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا، باب ہادی اشر تو پڑھی ہوگی ہے نا، شروع ہی میں ہے عالم کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو اب اس کا مطلب پورا منظومہ شمسی، چاند، سورج، ستارے، دریا، زمین، یہ پورا جو کیا کہتے ہیں برہمانڈ، یہ کیا بنے گا؟ ایک عالم ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین ایک عالم ہے، ستارے ایک عالم ہے، چاند ایک عالم ہے اور ہو گیا عالم، نہ، یہ سب ملا کے ایک عالم ہے۔ اور اچھا اللہ نے اپنے لیے بھی یہی لفظ یوز کیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کئی ہے، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کل ملا کر کے بولیے ایک عالم ہے، تو تین تو کم از کم ہونا چاہیے، وہ عالم اور کہاں ہے؟ صلوات و رحمت۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ایک عالم ہوا جس کو کہتے ہیں عالم ملکوت، اس عالم سے پہلے جس کو آپ عالم ارواح کہہ لیجئے، سمجھ گئے آپ، یا عالم ناسوت کہہ لیجئے، یا عالم ذر کہہ لیجئے، یا عالم جو ہے وہ ملکوت کہہ لیجئے، ایک عالم ہوا اس کے پہلے۔ اس کے بعد آئیے اب یہ عالم جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اس عالم کو کہتے ہیں عالم ملک۔ تو اس سے پہلے کون سا عالم تھا؟ عالم ملکوت۔ اب آپ جس عالم میں ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ عالم ملک۔ دنیا ختم نہیں ہو رہا، عالم ختم نہیں ہو رہا ہے، اب آپ جب مریں گے تو ختم ہو گئی۔ اگر ختم ہو گئی تو آپ بھوج کیوں کرتے ہیں آتما کی شانتی کے لیے؟ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ کہ نہیں، اس کے بعد ایک تیسرا عالم آئے گا جس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ تین ہو گئے، یہی نہیں ختم ہوگا۔ پھر عالم برزخ کے بعد ایک چوتھا عالم آئے گا جس کو کہتے ہیں عالم قیامت یا عالم حشر، ہو گئی نا؟ اور بھی نام ہے، جیسے عالم غیب کہہ لیجئے اس سے پہلے والا، یہ کیا ہے؟ عالم شہود۔ تو کل ملا کے ہم نے چار عالم آپ کو سنا دیے نا، تو اب پلورل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ عالمین۔ اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، مطلب وہ اللہ رب خالی اسی دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ عالم ملکوت میں بھی وہی رب تھا، عالم ملک میں بھی وہی رب ہے، عالم برزخ میں بھی وہی رب ہے، عالم قیامت میں بھی وہی رب ہے۔ جو اللہ اپنے لیے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی اللہ اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مطلب جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ہمارے نبی کی رحمت۔ صلوات پر محمد نبی کی ذات، عالم ملکوت میں بھی رحمت، اس دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی بولیے رحمت، عالم قیامت میں بھی۔ وقت رہا تو پڑھوں گا کہ کیسے رحمت ہے۔ پہلے اس دنیا میں آپ ہیں تو اس دنیا کی رحمت سن لیجئے نبی کی اپنے، صلوات پر دیکھیے ہماری زبان میں اور آپ کی زبان میں فرق ہے۔ ہمارے پورب کی زبان اور ہے اور آپ کی زبان، ہماری پورب کی زبان میں کچھ محاورے ہیں جس کو ہم نے بعد میں دیکھا، غور کیا تو پتہ چلا کہ ان محاوروں کے پیچھے روایت ہے، حدیثیں ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بڑا بھائی باپ کے برابر، باپ سمان۔ آپ کو پتہ ہے یہ خالی کہاوت نہیں ہے،
امام باقر علیہ السلام سے حدیث، الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، بڑا بھائی بولیے باپ کے برابر، یا ہم لوگوں کے دیہاتوں میں کہتے ہیں مائی مرے موسی جیے، نہیں سمجھے میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر ماں مر بھی گئی ہے، موسی خالہ زندہ ہے تو غنیمت جانو اس کی خدمت میں لگے رہو، مائی مرے۔ اس کے پیچھے بھی حدیث ہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں کہ معاف ہو جاؤں؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر۔ اس نے کہا اماں مر گئی، کہا جا کے باپ کی خدمت کر۔ کہنے لگا صاحب ابا بھی مر گئے، فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ لوگوں نے کہا صاحب ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، سمجھ میں آتا ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے۔ تو اب یہ اتنی بڑی حدیث ہے، اس محاورے کے پیچھے مائی مرے۔ ویسے ہی ہمارے دیہاتوں میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے بھائی کے متعلق، صلوات بر محمد، کہتے ہیں نہ بھائی اس ہت نہ بھائی اس دشمن۔ اگر یہ پیار پر ہے تو ساری دنیا کی محبت ایک طرف، بھائی کا پیار ایک طرف، لیکن جب یہ بگڑتا ہے تو کوئی اتنی دشمنی ہم سے آپ سے نہیں کر سکتا جتنا بڑا دشمن بھائی ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے جناب موسیٰ اور قارون، صلوات، یہ سنانا موسیٰ اور قارون، ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ تھا؟ قرآن نے تو خالی اتنا کہا ہے کہ قارون جو ہے وہ کانا من قوم موسیٰ، رشتہ کیا تھا؟ مشہور، بعض نے کہا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے، لیکن مشہور یہ ہے کہ دونوں چچیرے بھائی تھے، ایک بھائی کے بیٹے جناب موسیٰ اور ایک بھائی کے بیٹے قارون، بیٹا قارون۔ قارون کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، بکری وکری کا کاروبار تھا، کوئی بہت زیادہ چلتا نہیں تھا، بڑا پریشان تھا۔ موسیٰ اپنے چچیرے بھائی ہیں، سورس تگڑا ہے، کلیم اللہ ہے، اور موسیٰ کا کہنا بھی ہے کہ گھر خاندان سے مل کے رہو۔ موسیٰ ہی علیہ السلام نے ایک دن مناجات میں اللہ سے پوچھا پالنے والے، اگر کوئی اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو تو اسے کیا دے گا صلہ رحم کرنے والوں کو؟ اللہ نے کہا اس کی عمر بڑھا دوں گا، موت میں آسانی کر دوں گا۔ تو جب خود موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھتیجوں سے مل کے رہو تو خود کیوں نہیں ہوگا؟ تب چچیرا بھائی ہے قارون، پریشان ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، آ کے اس نے فریاد کی بھائی جان اللہ سے دعا کر دو بھائی جان۔ اب بھائی جان بیچارے آ گئے اور نبی ہے، کلیم ہے، ہاتھ اٹھا دیا، پالنے والے میرا بھائی ہے، کچھ چاہ رہا ہے کاروبار کرنا۔ اللہ نے اس کو علم کیمیا دے دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ مٹی میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں قارون خاں تو سونا بن رہی ہے۔ ارے صاحب خوب کمائی، یہ کوٹھی وہاں کوٹھی، یہ خوب۔ اب جب بڑھیا کاروبار چل نکلا، سنیے آپ یہاں سے، میں موضوع سے بھاگا نہیں، دھیرے دھیرے لا رہا ہوں۔ جب خوب کاروبار چل گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ ان لوگوں سے کہو کچھ زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ بھی کتنی صاحب؟ 2.5%۔ کل 100 روپے آپ کے پاس ہے، 2.5 روپے دے دیجیے آپ اللہ کے نام پر۔ تو جو عام پبلک تھی وہ تو کہا ٹھیک ہے صاحب۔ جس کا سارا کاروبار موسیٰ کی وجہ سے ہے، اپنا بھائی، یہ دیکھیے صاحب زبردستی، محنت کریں ہم، کھٹیں ہم، کمائیں ہم، ان کو دے دیں، نہیں دیں گے۔ اللہ کا کرم ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے کہا موسیٰ اگر یہ 2.5% نہیں دے پا رہا ہے تو اس سے کہیے 1% دے دیں۔ ڈھیل دیکھ رہے ہیں آپ، 100 روپے میں 1 روپیہ غریب کو دے دیں۔ اس نے کہا نہیں دے گا صاحب، محنت کریں ہم، آپ کو کیوں دے دیں؟ پھر اللہ نے کہا موسیٰ اس سے بات کرو، اس سے کوئی نہیں ہو پا رہا ہے، 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 دے دیں۔ مگر قارون
اچھا جب آپ کوئی کام لے کے کھڑے ہو جائے نا، دو چار آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اچھے کام کے لیے تو اتنا نہیں ہوگا، لیکن غلط کام میں بڑے ساتھی مل جاتے ہیں. تو اور بھی کچھ لوگوں کے دل میں رہا ہوگا یار کیوں زکوٰۃ دیں، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون. جب دیکھا ان کا اپنا بھائی خلاف ہو گیا تو دھیرے دھیرے گروپ بن گیا. یار کچھ کرنا پڑے گا. موسیٰ اسے ماننے والے نہیں ہیں. سب سے آسان طریقہ ہے کہ کسی کے کیریکٹر پر حملہ کر دیجیے، آدمی برباد ہو جائے گا. صلوات، یہ بہت آسان طریقہ ہے. اب تاریخیں پڑھیے نا، بڑے بڑوں کو برباد کیا گیا اسی بیس پر. اچھا آج بھی ہوتا ہے. 500 روپیہ دے کے ان کو میں صلح نہیں کر پا رہا ہوں، 5000 روپیہ وکیل کو دے کر کے روز شکو آباد جا رہا ہوں. یہ ہے نہیں ہے، وہی وہاں ہوا. 2.5%، 1%، 1000 میں غریب کو نہیں دے پائے زکوٰۃ کے نام پر. 1000 دینار دے کے ایک عورت کو طے کیا کہ اب جب موسیٰ پبلک میں آئے تقریر کے لیے تو تم خالی یہ پیسہ رکھو، خالی کھڑے ہو کے ان پہ الزام لگا دینا. اب جناب موسیٰ آ گئے، پبلک پوری بیٹھی ہے، ایسے ہی موسیٰ ممبر پر آئے. اتفاق دیکھیے، یہ قدرت کا بھی کھیل. اس دن جناب موسیٰ زنا کے گناہ پر تقریر کر رہے تھے. یہ جرم ہے، ایسا جرم ہے، ویسا گناہ ہے، خبردار یہ سب مت کیا کرو. اور تو کسی کی ہمت ہے ہی نہیں. اپنے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گا. قارون نے کہا صاحب چاہے جو کرے، مطلب سمجھے چاہے جو کہاں جا رہا ہے. موسیٰ نے کہا ہاں چاہے جو کرے. اللہ کے قانون میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. چاہے جو کرے، چاہے جو. انہوں نے کہا ہاں بھائی چاہے جو، چاہے جو. موسیٰ نے کہا جی چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. اور کچھ چاہیے؟ صلوات بر محمد. چاہے جو ہو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. قانون الہی میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی کی، اللہ سے رشتہ داری نہیں ہے. میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھ کو بھی سزا ملے گی. پکا پکا. وہاں تو سیٹنگ تھی. اوہ کہاں گئی، ادھر کو آ. اب وہ آئی مجمع، اب ساری پبلک دیکھ رہی ہے نا، مجمع چیٹتی ہوئی آئی یہاں ممبر کے پاس. اب پبلک بھی ہکا بکا، بھئی یہ کہاں سے کیا چکر ہے. ذرا یہ موسیٰ بھی رک گئے ہوں گے. کیا بات ہے بہن؟ کہتے یا نبی اللہ، یہ آپ کا بھائی ہے نا قارون، اس نے ہم کو 1000 دیا تھا آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے. صلوات محمد. اللہ کے نبی کے خلاف سازش کریں گے آپ. ایک حدیث میں سنا دوں اپنے بچوں کو. روایت کہتی ہے جس کی فریاد سننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس کی آہ سے ڈرتے رہنا. اس لیے کہ جو پبلک میں ساتھی ہیں وہ اپنے حساب سے بدلہ لیں گے، لیکن اگر اللہ کسی پر انتقام لے گا نا تو پھر وہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. یہ ایک ایسا میٹر تھا کہ جناب موسیٰ کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. جناب موسیٰ کو بہت کھلا، بہت کھلا. کہنے لگے خدا بہت ہو گیا، میرا بھائی میرے خلاف اتنی بڑی سازش. اللہ کو بھی کیا غصہ آیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ قارون کا میٹر تمہارے حوالے. تمہاری دعا سے اتنا بڑا آدمی بنا ہے نا، تو اب تم ہی جو چاہو کرو. ہم نے تم کو چھوٹ دے دی ہے قارون کے معاملے میں. مجلس ختم ہو گئی. اچھا ابھی تک تو اندر اندر تھا، اب دشمنی دونوں بھائیوں کی باقاعدہ کھل گئی. وہ پہنچا اپنے کوٹھی میں اور وہاں بڑے بڑے سب وہ لگا دیے بلیک کمانڈوز جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں. کوئی آ جائے میری کوٹھی میں موسیٰ نہ آنے پائے. اور جناب موسیٰ پورے جوش اور غصے میں گئے. سبوں نے روکنے کی کوشش کی، اب نبی کو روک پاؤ گے. دروازے کھلتے گئے، موسیٰ پہنچے. قارون بیٹھا ہے. کیا حرکت تھی تمہاری؟ کہا اور زکوٰۃ لو. زکوٰۃ چاہیے؟ ہو گئی زکوٰۃ.
جناب موسیٰ کو آیا چلا. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تم کو چھوٹ دی، جو چاہو کرو. اب ڈیسائیڈ کرنا ہے موسیٰ کو کس کو سزا کیا ملے گی. موسیٰ نے کہا زمین پکڑ اس کو. اب وہ فرعون تھوڑا سا اکٹھا نہیں دھسا ہے، دھسنا شروع ہوا تو اس کو کچھ فیل، پکڑ اس کو. 2-3 بار کہا، تھوڑا سا گیا، اب نکل نہیں رہا ہے پیر. تب سمجھ میں کہ یار یہ تو معاملہ سیریس ہے، تو چینج ہو گیا. بیان یا موسیٰ یا موسیٰ، وہ جتنی بار کہے یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پکڑ اس کو. دھستا گیا دھستا گیا. اب وہ فریاد کر رہا ہے اے موسیٰ اے موسیٰ. کچھ کوئی سنوائی نہیں. میں اذان خزانے کے بولیے ڈوب گیا نا. اب معاملہ جب شانت ہو گیا تب اللہ نے بات کی پھر موسیٰ سے. ہاں موسیٰ خوش؟ ہاں صاحب ہو گیا کام. یہ بتاؤ کتنی بار اس نے تم کو پکارا یا موسیٰ یا موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا 70 بار. کہ یہیں سے چوک ہوئی ہے قارون سے. 70 بار اس نے یا موسیٰ کہا، ایک بار دل سے یا اللہ کہہ دیتا. صلوات بر محمد وآل. تو ایک سب لوگ مل کے پڑھ لیے، ابھی تو الگ الگ. یہ ہے رب العالمین کی رحمت. ہو گئی نا. اور اللہ وہی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، تو پیغمبر کی رحمت بھی ویسے ہی ہے جیسے رب العالمین کی رحمت. اب یہاں سے میں ایک چیز سناتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. فرشتوں کے نام تو جانتے ہی ہوں گے کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، دردائیل. ویسے ہی ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے جابیل. کیا نام ہے؟ جابیل. جابیل بنا ہے بیٹا جبل سے. واٹس میننگ آف جبل؟ پہاڑ. جابیل کا مطلب ان کی پوسٹنگ ہے پہاڑوں پر، اس لیے ان کا نام کیا پڑا؟ جابیل. روایت کہتی ہے جب بہت زیادہ ہو گیا، مکے والوں نے رسول اللہ کو جب بہت ستانا شروع کیا، جناب موسیٰ یہ سب ہلکا ہے. ان کو جادوگر کہا گیا، ان کو جو ہے وہ پاگل کہا گیا، رسول اللہ کو دیوانہ کیا کیا نہیں. حتیٰ خود رسول اللہ نے کہا ما اوذی نبی قط کما اوذی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی، اور اتنی ہی اذیت ہوئی کہ آخرکار اللہ نے کہا میرے حبیب چھوڑ دو مکہ. ہوا نا. ہجرت سے پہلے اللہ نے اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے جابیل کے اوپر وحی نازل کی. جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ ہمارے نبی کا جو ہے وہ معاملہ دیکھو. جب مکے والے بہت پریشان کر رہے ہیں. جابیل آئے. اب پہچانیے رحمت للعالمین کیا ہے. جابیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. مطلب آپ جو کہہ دیجیے گا وہ ہو جائے گا. اختیار وہاں بھی دیا گیا تھا، اختیار یہاں بھی. آپ جو کہہ دے صاحب ہو جائے گا. پھر انہوں نے ایک پیشکش بھی کی جابیل بھائی نے، اگر آپ آدیش کر دیں یا رسول اللہ تو ان اطبق الجبال علی رؤوس، یہ پورا پہاڑ مکے کا اٹھا کے ان سبوں کے اوپر پھینک دیں، دب دب دبا کے ختم ہو جائیں گے. جانتے ہیں پیغمبر نے جواب کیا دیا؟ انی بعثت رحمتا. جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت. عادل، عادل مانے انصاف. قرآن بڑا زور دے رہا ہے انصاف کے اوپر، بہت زور دیا. حتیٰ کہ جانی دشمن بھی ہے تو دشمنی تم کو ایسا نہ کر دے کہ انصاف سے ہٹ جاؤ.
قرآن کہہ رہا بھائی میں آپ کو آیت سنا دوں. قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یہ قرآن میں ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدالت سے ہٹ جاؤ. وہ ان کی دشمنی ان کے ساتھ، مگر اب جو بات انصاف کی ہے، کہیں آپ پنچایت میں گئے، پنچایتیں تو ہوتی ہوں گی نا یہاں، اتفاق سے ایک آدمی ایسا جس کی آپ کی نہیں بنتی، موقع مل گیا نا، قرآن کہتا خبردار ایسا مت کرنا، جو صحیح ہے وہ بولو. لا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا. جس وقت جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے اس وقت انہوں نے ہم کو کیا کیا کوشش نہیں کی کہ ہم انٹر ہی میں فیل ہو جائیں، ہے نا. ہمارا گریجویشن ہی نہ پورا ہونے پائے، پی سی ایس ہونا تو دور کی بات ہے. آئیے وہ کا صلاۃ پر محمد اور دین کے ساتھ. تو قرآن کیا کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدالت سے ہٹ جاؤ. اعدلوا، ہر حال میں عدل سے کام لو. ہوا اقرب للتقوی، یہ عدالت تم کو تقوی سے قریب کرے گی. ہو گئی بات. جو خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے عدل عدل عدل، کیا وہ خدا عادل نہیں ہوگا؟ آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا. میں نے عرض کیا نا کہ میں بیسکلی میرا پروفیشن جو ہے وہ ذاکری نہیں ہے، بنیادی پروفیشن میرا جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. تو عادت ممبر پر بھی وہی ہے. آرام آرام سے یہ دیکھو کہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے. اب جو اللہ اپنے بندوں کے لیے چاہ رہا ہو انصاف، وہ خود عادل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے ہم کو کیا پڑھایا گیا اصول الدین میں؟ نمبر ایک پر کہ وہ ایک ہے، دوسرے نمبر پہ کیا کہا گیا؟ عادل ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر بتائیے آپ اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس. فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے ہیں. لیکن ان کے چلانے سے تھوڑے کچھ ہوگا. واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب دیکھتے تم کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس آؤ، وہاں آ کے استغفار کرو اور ہمارا نبی تمہاری سفارش کرے. یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا اس آیت کے بعد آپ اللہ کو عادل کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ ان بددعوں سے کہیں اچھے ہیں.
اس زمانے کے جو عرب تھے ان سے کہیں اچھے آج کے انسان ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیے گا، اللہ میاں وہ لوگ شرابی کبابی وہ سب ان کے لیے اتنا بڑھیا جگاڑ ہے، 1000 بدماشی کر لیں رسول اللہ کے پاس آ جائیں، یہ رحمت للعالمین تو ہی ہیں، گڑ گڑائے آئندہ نہیں ہوگا صاحب، غلطی ہو گئی اب گڑبڑ نہیں کریں گے، وہ 2-4 اپنا آشواسن دیا، وہ رحمت تو ہی ہیں، یا اللہ نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، ان کا کام ہو گیا نا۔ ہم نے کیا غلطی کی ہے صاحب؟ ہماری خطا کیا ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد کیا ہے اس گاؤں کا نام سرائے شیخ میں پیدا ہوئے؟ ہماری کیا غلطی ہے صاحب کہ ہم فیض آباد میں پیدا ہوئے؟ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے، 1000 بدماشی کر لو، رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، وہ کہہ دیں گے کام ہو جائے گا۔ تو یہ عدالت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس 2 ہی آپشن بچتا ہے، یا تو ہمت ہے تو اللہ کو غیر عادل مان لیجئے، اور نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے لیے موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کل سبب بخشش ہے ویسے ہی آج سبب بخشش ہے، اور اس کو میں ثابت کرتا ہوں ورنہ اللہ۔ اور اسی چیز کو جب لوگ نہیں حل کر پائے تو اصول دین سے عدالت ہی نکالتے ہیں۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں یہ مت سوچو کہ ہم مر گئے، عام انسانوں کی طرح ہم نہ مرتے ہیں نہ اس دنیا میں آتے ہیں، ہمارا آنا بھی الگ، ہمارا جانا بھی الگ۔ ہم لوگ مر جاتے ہیں، دنیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا، بلکہ محتاج ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کوئی ایک فاتحہ دے دے، کوئی کچھ کر دے۔ لیکن رسول اللہ جیسے اس جسم کے ساتھ پوری کائنات پہ ان کو اختیار تھا، ویسے ہی دوسرے عالم میں بھی جانے کے باوجود اس عالم سے ان کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ٹھیک، چھٹے امام جعفر صادق سلام حضرت سے روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، تب تک فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر۔ یہ نبی کی حدیث ہے، چھٹے امام نے پڑھا۔ فاما حیاتی، میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی، جہنم سے بچایا تو وجود۔ واما مماتی، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے، وہ کیسے؟ فرمایا فإن أعمالكم تعرض علی، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فما كان من حسن ازددت لكم، اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ لہذا ایک جملہ رک کے کہہ دیں کہ اگر پچھلے سال کسی مسئلے میں آپ نے 500 روپے خرچ کیے، اب کی دل چاہ رہا نہیں 800 کر دیں، تو سمجھ جائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ٹھیک تھا، نبی کی دعا لگ گئی ہے۔ فما كان من حسن ازددت لكم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ ایک بات بتائیں، کبھی کبھی اللہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو چھوٹ دے دیتا ہے، کرو جو چاہو کرو، اور وہ گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ جیسے یزید وغیرہ دیکھ لیجیے، آپ کچھ ہوا اچانک مر گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن جب تک رات ٹھاٹ سے رہا۔ فرعون کوئی بیماری نہیں، جب تک رات ٹھاٹ سے رہا، ناشتہ واشتہ کر کے نکلا تو جب ڈوبا۔ لیکن جن کو اللہ سے لگاؤ ہوتا ہے وہ ایک گناہ کرتے فوراً اللہ ٹوک دیتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ قرآن میں آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما. کفار یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ چھوٹ دے دی ہے تو ان کے لیے بہت بڑھیا ہے. یہ چھوٹ ہم نے اس لیے دی ہے کہ اللہ کو بھول کے اور گناہ کریں, تاکہ جب ہم پکڑیں تو قاعدے سے پکڑیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مومن ہیں, کوئی مومن معصوم تھوڑی ہوتا ہے. میرے ساتھ تھے, پارٹنر تھے میرے بیچارے, جو کمپیوٹر زمانے لگا تو وہ کیمسٹری آفس میں تھے. ایک دن شام کو آئے, مار ایسے کرنا, کیا ہوا؟ کہنے لگے وسیع بھائی زندگی میں پہلی بار آج رشوت دی تھی. بہت پہلے کی بات. کیا ہوا؟ کہنے لگے آج 1000 روپیہ لیا اس سے, شام کو 1700 کی سائیکل غائب ہو گئی. میں نے کہا جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لو کہ اللہ نے تم کو محسوس کرا دیا. صلوات پر محمد. خدا جس کو پسند کرتا ہے نا اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. ایک اور صلوات پر ایک اور صلوات پر محمد. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اگر اعمال اچھے ہیں ہم اس میں اضافے کی دعا کرتے ہیں. وما كان من قبیح استغفرت لکم. اور اگر اعمال خراب ہیں, ہے نا, ٹھیک ہے مومن آدمی ہے یار, گناہ کس سے نہیں ہوتا, لیکن اگر آدمی ٹھیک ٹھاک ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں استغفرت لکم, میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. اس کی پہچان یہی ہے, کوئی ٹھوکر لگ جائے گی, ہے نا, کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کہیں پیر ٹوٹ جائے گا غلطیاں کرنے کے بعد, جو غلطی بھی برابر ہو جائے اور تم ہوش میں بھی آ جاؤ. لیکن اگر اللہ تم کو کچھ نہیں سمجھتا جہنم میں جانا تو خوب کماؤ کھاؤ, مرتے دم تک اللہ پوچھنے والا نہیں ہے. اکٹھے ہی پتہ چلے گا بیٹا. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اعمال اگر تمہارے اچھے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور اچھے ہوں, اگر خراب ہے تو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں. اس کو میں یہی روک دیتا ہوں. تو ایک بات قرآن نے کہی اور پھر رسول اللہ نے. ابھی آؤں گا میں صحابہ اور علماء پر, لیکن ایک دوسری پیرلل لائن چل رہی ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں تب سمجھ میں آئے گا. صلوات. اسی حدیث میں آگے ہے کہ جیسے ہی نبی نے یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں, اچھے ہیں دعا دیتا ہوں, برے ہیں استغفار کرتا ہوں. فقام رجل من المنافقین. یہ پیغمبر کے لیے جو بات آج کہی گئی نئی نہیں, اسی وقت سے چلی آ رہی ہے. ایک منافق کھڑا ہوا, کہتا ہوا کیف ذاک یا رسول اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس امپاسبل, ناممکن صاحب. کیوں؟ وقد رممت, یعنی سر تیرا, آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے, ختم. دیکھیے وہیں سے چل رہی ہے بات, رسول اللہ گئے ختم ہو گئے. لیکن پیغمبر نے فرمایا کلا, ہرگز, ان اللہ حرم لحومنا علی الارض, اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا. ہو گئی بات نا. تو ایک طرف یہ قرآن ہے, پھر رسول اللہ کا یہ فرمان ہے, بیچ میں یہ منافق آیا, سمجھا؟ تو اب یہاں سے بھی لائن چل رہی ہے. صلوات پڑھیے, ایک دو باتیں سنا دیں. اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ فتویٰ وہ لوگ دیتے ہیں, جتنے بڑا جاہل ہوگا آدمی اتنے ہی تگڑا فتویٰ دیتا ہے. میں ایک فتویٰ آپ کو سناتا ہوں سرکاری آدمی کا, لیکن اس سرکاری آدمی کی جہالت سن لیجیے آپ. پرانے زمانے میں جو پوسٹنگ ہوتی تھی ایز اے گورنر, تو وہ خالی گورنر نہیں ہوتا تھا, وہ نماز جمعہ بھی گورنر صاحب پڑھائیں گے, نماز جماعت بھی گورنر صاحب پڑھائیں گے. تو جس کو جمعہ اور جماعت پڑھانے سے کچھ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ بھول گیا یار کیا نام بتایا تھا تم نے؟ احمد بھائی, اردو میں لکھ دے ہے یہ, کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ ہی پڑھا جائے گا کہ ہے. ارے یار ہمارے باپ دادا کی زبان ہم کو پتہ ہے, کہاں ہے پڑھیں گے کہاں ہی پڑھیں گے. ویسے ہی تو جو عربی میں پیدا ہوا ہے اس کی عربی ویسے ہی تو ہونا چاہیے نا.
ایک گورنر صاحب ہیں، بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ آیت آ گئی جناب نوح والی، لڑکا ڈوب رہا تھا، کہنے پالنے والا میرا، تو اللہ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، اگلا یہی پھنسا وہ، انہ عمل غیر صالح، پھنس گئے یہ، کیسے پڑھیں یار، انہ عمل، انہ عملو، انہ عمل، قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں کہ اس کو پڑھا کیسے جائے، فبعث حرسیا، ایک سپاہی بھیجا، جاؤ کونو مولوی پکڑ کے لے آؤ، وہ بتائیں مولوی صاحب جاؤ وہاں سے شکوہ آباد چلے جاؤ، ابو ذر صاحب سب سے قابل آدمی اس وقت اس علاقے میں یہی ہے، تو ابو ذر صاحب کو پکڑ کے لے آؤ، اور وہاں سے صاحب ابو ذر صاحب آئے، ان کے کئی رشتے ہو گئے، سمجھا، ہنسی مذاق والے بھی ہیں، احترام والے بھی ہیں، صلوات ہاں، بڑا اونچا عہدہ بھی ہے، تو اب گئے صاحب، وہاں سے بیچارہ عالم پکڑ کے آیا، تب تک حجاج کا قصہ ہے، گورنر حجاج اٹھ چکا تھا، سپاہی نے جا کے کہا کہ سر آ گئے ہیں ابو ذر صاحب، کا جیل میں ڈال دو، جیل میں 6 مہینہ وہ بیچارہ عالم جیل میں رہا، ایک دن خود ہی معائنہ کرنے چلا گیا حجاج جیل کا، اب مشہور عالم تھے بھائی، اس علاقے میں ان کو کون نہیں جانتا، ارے حضور آپ خیریت، آپ کیسے، کنو کے لڑکے کے چکر میں ہیں یہاں، تو کیا ایسے لوگ اقتدار میں تھے، اور اب یہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ پیغمبر کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں، وہ سن لیجئے پھر لائن بدلتا، صلوات تو جو گورنر ہوگا وہی امام جمعہ ہوگا، وہی امام جماعت ہوگا، وہی پبلک کو ممبر سے ایڈریس بھی کرے گا۔ ایک دن یہ تقریر فرما رہے تھے، فذکر خطب الحجاج بالکوفہ، یہ شیعہ کتاب میں نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی جو شیعہ عالم نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس واقعے کو، خطب الحجاج، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا، خطب الحجاج بالکوفہ، کوفے میں حجاج تقریر کر رہا تھا، فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے پیغمبر کی زیارت کو، قال تبا لہم، یہ ممبر پر اور اسپوکس پرسن آف اسلام کی حیثیت سے بول رہے ہیں نا، آن بہاف آف اسلام بول رہے ہیں، بلا وجہ تھوڑی پیغمبر نے کہا تھا ہماری اولاد سے لپٹے رہنا ورنہ بچنا مشکل ہو جائے، یہ سب پتا تھا نبی کو، تب فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، عطرت بتائے گی صحیح کیا ہے، فقال تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، کن سبوں پر، رسول اللہ کی زیارت تو گئے مدینے، انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے، وہی منافق والی بات آئی نہیں جو اس نے نبی کے سامنے کہی تھی۔ اس کے آگے سنیے فتویٰ، ان کی رائے بھی دے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، سب مت چھوڑو یار، سب کہاں چکر ہے، پڑھو، حل طافو قصر، چاپلوسی آدمی کو کہاں لے جاتی ہے، آگے دیکھ لیجیے، اور اس واقعے کو پڑھ کے آج کے حالات پہ دیکھ لیجیے چپکا کے کہ آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، چند دن کی منسٹری کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، طواف کا شوق ہے تو وہاں سڑی گلی ہڈی اور لکڑی کے طواف کرنے کیوں گئے ہیں؟ امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ وہ زمانہ تھا عبد الملک کی خلافت کا، شرابی نمبر 1، آپ چند دن کی گورنری کی لالچ میں کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر کی قبر کا طواف واف مت کرو، طواف کا شوق ہے تو صاحب کے
محل کا طواف کرو. آگے سنیے، الا یعلمون، ان سبوں کو پتہ نہیں ہے، ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. بولیے اب کچھ بچا؟ جہاں شرابی کبابی حاکم رسول اللہ سے افضل کہا جائے، وہ بھی منبر سے. اب بچا کیا اسلام میں؟ صلوات پر محمد. یہ ہم نے آپ کو دو چیزیں اس لائن کی سنا دی. اب پھر ادھر والے پہ آئیے. قرآن نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ فرمایا. اب آئیے صاحب جو ہے وہ صحابہ کرام، جلدی جلدی دو سناتا ہوں میں. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مروان. نام سنا ہے نا آپ نے مروان کا؟ مروان 2 نمبر کی شخصیت تھی اس کی. خلیفہ کا داماد تھا، مہر اور کل اس کے پاس تھی، ہے نا. ایک دن یہ مروان جو ہے آیا مسجد رسول میں قبر پیغمبر کے پاس. دیکھا کہ ایک آدمی اپنا چہرہ قبر پیغمبر پہ رکھے ہوئے، تو چونکہ جو ہے وہ چہرہ قبر پیغمبر پہ تھا، بیٹا پیچھے سے سمجھ نہیں پائے کون ہے. وہی حکومت کا اپنا غرور و اقتدار کا داماد الملت ہے، اس کو بیچارے کو ہڑکا لیا. تدری ما تصنع، بتا کیا کر رہا ہے؟ اب اس آدمی نے سر اٹھایا. معلوم ہے کون تھا؟ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب. وہ شخصیت تھی جناب ابو ایوب انصاری کی، رسول اللہ کے بہت قریبی صحابی، جن کے گھر رسول اللہ مدینے میں آ کے مہمان ٹھہرے تھے. کون ویسے ہی جواب دیا ہوگا، لہجہ تو نہیں کتاب میں ہے، اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں. تدری ما تصنع، پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟ سر اٹھایا، موڑے کہا نعم، پتہ ہے کیا کر رہا ہوں. جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، پتھر پوجنے نہیں آیا ہوں. ایک صحابی، دوسرے صحابی جناب بلال، روایت کہتی تھی آتے تھے قبر پیغمبر پر، اپنا چہرہ رکھتے تھے، روتے تھے، وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ، اور رگڑتے تھے چہرہ. یہ 2 صحابہ ہو گئے. کہاں سے چلے آپ؟ قرآن، رسول اللہ، صحابہ. صحابہ کو بھی مت مانو، بیٹی سے زیادہ کوئی دین جانتا ہے، رسول اللہ کی بیٹی سے زیادہ کوئی شریعت جانتا ہے. روایت کہتی جناب فاطمہ قبر پیغمبر پر آتی تھی، خاک کو قبر پیغمبر کی اپنی مٹھی میں لیتی تھی، اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی اور مرثیہ پڑھتی تھی، بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگھ لی، اس کو دنیا کی کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک آپ آگے، بس ایک عالم کی بات اور پھر ادھر واپس ہو. تمام صلوات در محمد. 4 بڑے امام کہے جاتے ہیں، ابو حنیفہ، جناب محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبل، چوتھے مالک ابن انس. پہلے قرآن کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں، میں 1-2 چیزیں آپ کو سنا دوں. قرآن نے حتیٰ بات کرنے کا سلیقہ تک بتایا ہے. قاعدے سے بات کیجئے ہمارے نبی سے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ہمارے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سارے کیے کرائے میں پانی پھر جائے گا، سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. قرآن نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو ہمارے نبی کے پاس آ کے دھیمی آواز میں بولتے ہیں. خدا نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو کہ جو کمرے کے باہر سے چلاتے تھے یا رسول اللہ. قرآن نے کہا ہے کہ والذین ینادونک من وراء حجرات، وہ لوگ جو آپ کے پردے کے گھر کے پیچھے سے پکارتے ہیں نا، ان کے پاس بھیجا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہو گئی بات. قرآن نے بتایا ہمارے نبی سے کیسے بات کرو گے، بلکہ اس پر ایک بڑا مزیدار قصہ ہے. قرآن نے کہا کہ دیکھو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا، ہمارے نبی سے ویسے بات مت کیا کرو. تو اس دن بینڈ ہو گیا، کوئی اب آج کے بعد سے یا محمد نہیں کہے گا. جو بولے گا کیا بولے گا؟
یا رسول اللہ وہ بھی سلو۔ اب اس کے بعد جناب فاطمہ کے گھر آئے پیغمبر، جناب فاطمہ نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیا السلام علیکم یا رسول اللہ؟ فرمایا بیٹی یہ حکم امت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، تم بابا کہتے ہو۔ صلوات بر محمد۔ اب جب یہاں تک آپ آ گئے تو اب کہتے ہیں کہ مالک ابن انس وہیں ہے مسجد نبوی میں قبر پیغمبر کے پاس، وہ زمانہ ہے خلافت کا منصور دوالیقی کا، کچھ باتیں ہوئیں، بحثی بحثا، منصور تیز بول گیا، مالک ابن انس نے اس کی خلافت کی دھونس نہیں لی، وہیں سے ان کا اے یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، اس مسجد میں آپ اونچی آواز سے نہیں بول سکتے، قرآن نے منع کیا ہے، خبردار ہمارے نبی کے سامنے اونچی آواز میں مت بولا کرو۔ اور یہ دونوں تینوں آیتیں انہوں نے سنا دی۔ بھرے مجمع میں جب ٹوکا امام مالک نے تو خلیفہ بور ہو گیا۔ اکثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہیں کوئی بات کیجئے احمد بھائی اور ٹوک دیا، بور ہو گئے تو آدمی بات کاٹتا، اچھا تو مولانا صاحب یہ مسئلہ بتائیے، تو مسئلہ تھوڑی پوچھنا ہے ان کو تو پچھلی والی بات ختم کر، ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب بھرے مجمع میں خلیفہ کو ٹوک دیا مالک نے، تو خلیفہ نے بات گھمائی، کہا اچھا یہ بتائیے امام صاحب، استقبل رسول اللہ وادعو ام استقبل قبلہ، ہم نبی کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں یا قبلے کی طرف؟ بوریت مٹانے کے لیے سوال کیا تھا، ہمارا کام ہو گیا۔ کہنے لگے کہ لا تصرف وجہک عن رسول اللہ، اے خلیفہ خبردار، نبی کی طرف سے چہرہ مت پھرانا، بل استقبل واستشفع بہ، ان کی طرف رخ کرو اور ان سے سفارش کرواؤ۔ فہو وسیلتک ووسیلۃ ابیک آدم، یہ تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے قیامت تک۔ اس کے بعد وہی آیت انہوں نے پڑھ دی جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں نے گناہ کے ذریعے ظلم کیا ہے آپ کے پاس آ جائیں۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے اور تمام مالک ابن انس کہتے ہیں سنو خلیفہ، ان حرمتہ میتن کا حرمتہ حیہ، جیسی حیثیت پیغمبر کی زندگی میں تھی ویسے ہی احترام آج بھی ہے۔ ہو گئی بات نا؟ قرآن، حدیث پیغمبر، سیرت صحابہ، قول علماء، یہ ایک لائن، ادھر منافق، حجاج، مروان دوسری لائن ایک دم کلیئر ہے۔ طے آپ کو کرنا ہے کہ جیسا اہل بیت و علماء کہتے ہیں ویسا نبی کو مانو گے یا حکام جیسا کہتے ہیں تم کو طے کرنا۔ صلوات بر محمد۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے ہوش میں آ جاؤ کہ تم کو اسلام کس سے سمجھنا ہے، بادشاہوں سے، خلفاء سے، حکام سے یا رسول اللہ سے، قرآن سے، صحابہ کرام سے اور علماء اعلام سے۔ بس میرے خیال میں کلوز ہو گیا نا، ایک دم کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا۔ اب اس میں کوئی ضرورت میرے خیال میں کچھ بچی نہیں ہے اور کلیئر کرنے کی۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنایا اور اب وقت نہیں ہے کہ پیغمبر کے وہ کردار میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیسی کیسی رحمت اپنی دکھلائی ہے، کیسے کیسے بدماشوں کے ساتھ۔ اور ایک جملہ میں آپ کو اور کہتا ہوں، میں دیکھیے ہر کس نے بہت غور کیا، میرے اندر سیاسی سوجھ بوجھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک دم زیرو، میری سمجھ ہی میں کچھ نہیں آتا، لیکن ادھر بعض تقریریں سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مجمع کو اس بات پر متوجہ کروں۔ آپ کے سامنے بھی دو چیزیں ہیں،
ایک طرف ہے سیرت اہل بیت اور ایک طرف ہے ہمارے نیتاؤں کے بھڑکاؤ بھاشن۔ آپ بھی طے کیجئے کہ آپ کو نیتاؤں کے بھڑکانے پر آنا ہے یا سیرت اہل بیت پہ چلنا ہے۔ صلوات پر محمد اگر اپنے وطن سے محبت ہے، اگر اپنے ملک سے محبت ہے تو ان نیتا یہ کیا، یہ آپ کو بھڑکا کے آپ کا ووٹ لے کر کے 5 سال مزے کریں گے، آپ کا ملک کھوکھلا ہوگا، آپ کے دین پر اثر پڑے گا۔ لہذا تھوڑا سا پڑھیے کہ اہل بیت نے کیا پیش کیا ہے۔ سناؤں گا آپ کو، صلوات پڑھیے حتیٰ یزیدی، یہی مسائل یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، بچوں کی بات نہیں ہے۔ احمد بھائی کیا کرتے ہو تم؟ کاہے میں؟ کمپیوٹر تو چلاتی ہوگے، اس لیے کہ بیکام وغیرہ میں تم اس کا معاملہ ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کبھی پھنسا ہے کمپیوٹر، اب لیپ ٹاپ تمہارا نہیں پھنسا، پھنس گیا، یا کبھی غلط ڈیٹا فیڈ ہو گیا، ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر ڈیٹا غلط فیڈ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ لیپ ٹاپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، آتے ہیں پاپا دوسرا پیسہ دو، لیپ ٹاپ لینا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا اس میں ڈیٹا غلط فیڈ ہو گیا، ایسا کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہے نا، یہ بھی کمپیوٹر ہے خدا کا بنایا ہوا، کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ ڈیٹا فیڈنگ میں غلط ہو جاتا ہے۔ تو اگر غلط ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اگر واقعی آپ محب اہل بیت ہیں کہ آپ اس سے دشمنی کرنے لگیے، اس کو گالیاں بکنے لگیے، اس سے دوری اختیار کر لیجیے، بلکہ وہی ہے جیسے اس میں فیڈنگ غلط ہوتی ہے تو آپ فارمیٹ کرواتے ہیں نا۔ واقعی اگر محب اہل بیت ہو اور سامنے کوئی اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے، مخالفت کا مطلب ہر جگہ دشمنی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے فیڈنگ غلط ہو گئی ہو، تو تم اگر محب اہل بیت ہو تو اس کو فارمیٹ کرو نا۔ یہ سنیے سیرت اہل بیت، ہمارے نیتا لوگ یہ نہیں کرتے، وہ تو اٹھا کے پھینک دیں گے تاؤ میں آ کر کے۔ صلوات بر محمد۔ اب دیکھیے امام کی سیرت کیا ہے۔ داخل ہوا قافلہ، ایک بوڑھا آدمی، سر بوڑھا، بچوں کی بات نہیں ہے، بوڑھا آدمی آیا ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے ناطے کے پاس۔ اس سے زیادہ بدتمیزی نہیں ہو سکتی۔ آیا، کھڑا ہوا، اور یہ جملے دہرانے کی ہمت نہیں ہے، مگر نہیں دہرائیں گے تب یہ بیچارے بی کام کریں، اکاؤنٹ پڑھیں کہ بیٹھ کی تاریخ پڑھیں۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، تبھی دین چل پائے گا، سمجھے؟ اس لیے مجلسوں پڑھائی میں جو ہے وہ کمی نہ آنے پائے، مجلسیں چھوٹنے نہ پائے، انشاءاللہ باقاعدہ ترقی ہوگی۔ صلوات۔ وہ بیچارہ MBBS کر رہا ہے تو وہ بیٹھ کے اپنی پڑھائی کرے کہ بیٹھ کے تاریخ اسلام پڑھے، تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ تم 22 گھنٹہ پڑھو، 1 گھنٹہ ہمارے پاس آؤ، ہم جو ہے وہ چھانٹ کے تم کو بتائیں گے۔ ایک بوڑھا آدمی آتا ہے امام کے پاس، واقعی پڑھنے لائق نہیں ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا بچوں کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے؟ آ کے امام کے ناقے کے پاس کہتا الحمدللہ کہ جس نے امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور آپ لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا۔ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن امام ایک یا اللہ کہہ دیتے وہیں گونگا بن جاتا، نہیں بن جاتا؟ لیکن اب دیکھیے آپ کے امام کا جواب کیا ہے، اور ہم کو بھی زندگی میں طے کرنا ہے کہ ہم کو اماموں کی سیرت پہ چلنا ہے یا ہمارا جو دل کہے گا اس پر چلنا ہے۔ اتنی بڑی بدتمیزی اس نے کی۔ امام کا سنیے، وتھ فلی رسپیکٹ، شیخ کا استعمال رسپیکٹ کے لیے ہوتا ہے عربی میں، ہے نا؟ فرماتے ہیں حل قرأت القرآن یا شیخ، اے بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا میں نے۔ حضرت نے پوچھا حل قرأت هذه الآیہ،
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اگر تم کو کچھ مال غنیمت مل جائے تو اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے۔ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے، فرمایا وہ قربا ہم ہیں جس کو خمس دینے کی بات۔ حل قرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، یہ آیت پڑھی ہے کہ قربا کو ان کا حق دے دو، فتح والی آیت۔ شیخ نے کہا ہاں، فرمایا وہ قربا ہم ہیں۔ پھر پوچھا حل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال الشیخ نعم، ہاں پڑھا ہے، فرمایا وہ قربا ہم ہیں جن کی محبت کو اجر دین قرار دیا گیا۔ اب تو ہکا بکا نہلے پہلا کیا بولتے اس کو؟ حضرت نے کہا حل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، قال الشیخ نعم، ہاں پڑھا ہے، فرمایا وہ اہل بیت ہم ہیں بھیا جس کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ آدمی جو اس طرح کہہ رہا تھا ہکا بکا، یار ہم کو یہ بتایا گیا اور یہ اپنے کو یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح کیا ہے۔ آیا اب دیکھیے وہ دشمن نہیں تھا، ران فیڈنگ تھی، دشمنی اور چیز ہے، مار دیا گیا اس کو اہل بیت کے خلاف، پیدائشی ذاتی دشمن نہیں تھا۔ آیا کہنے لگا کہ صحیح کہیے آپ ہی وہی ہیں، قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو۔ حضرت نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ جیسے یہ جملہ کہا نا، احساس میں ہم نے کیا کیا، کہتا صاحب معاف ہو جائیں گے، یہ ہم نے جو بدتمیزی کیا ہے صاحب معاف ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا بالکل، ان تبت تاب اللہ علیہ، توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فبلغ یزید بن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل، اس بڈھے کی توبہ کی خبر یزید تک پہنچی، اس نے کہا مار دو اس کو، زندہ نہ رہے۔ وہ سیاسی ہے، سمجھ گئے نا کیوں مروایا گیا اس کو؟ یہ اب ٹھیک ہو گیا نا، فیڈنگ صحیح ہو گئی، اب اس چوراہے بیٹھے گا صحیح بولے گا، وہاں بیٹھے گا صحیح بولے گا، لہذا ایسے لوگ۔ مگر ہمارا کیا کہنے کا مطلب ہے، دیکھیے وہ ایک آدمی باقاعدہ یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے، امام حسین کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے، لیکن امام سمجھ رہے ہیں کہ یہ دشمن نہیں ہے، اس کو غلط سمجھا دیا گیا ہے۔ تم اگر واقعی وسیع حسن محب حسین ہو نا تو جوش سے کام مت لو، بلکہ یہ دیکھو کہ کیسے ان کو ہم اس سے نکال کے حسین تک پہنچا سکتے ہیں، تب تم صحیح شیعہ۔ اور یہی وہ اثر تھا کہ ان کی تقریریں، ان کا خطبہ، ان کا اخلاق، یہ ساری چیزیں مل کے اس بات کا سبب بنی کہ یزید مجبور ہوا، کوئی احسان نہیں کیا آزاد کر کے، وہ اس کی مجبوری تھی۔ لوگوں نے کہا اگر یہ کچھ دن اور رہ گئے پلٹ جائے گا شام، چلی جائے گی سرکار۔ تب بلا کے کہا آپ چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے۔ اللہ، دو جملے ختم و دعا، قافلہ چل پڑا۔ یہ دیکھیے کتنا فرق آیا ہے۔ جب یہ قافلہ آیا تھا شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، یہ بڈھے کی داستان سن لیا آپ نے، مگر اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے نا تو اہل بیت نے اپنے کردار و اخلاق سے اتنا چینج کیا اس شام کو کہ پھر عورتیں نکلی ہیں مگر تماشا دیکھنے نہیں، رخصت کرنے کے لیے آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ یا اللہ ہماری قوم کو اہل بیت کے اخلاق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آل محمد کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ چلتے چلتے ایک منزل وہ آئی کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے اور یہ عورتیں واپس ہو جائیں، جناب زینب نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا،
ایک نگاہ ان شام کی عورتوں پہ ڈالی. سمجھ گئے آپ کیا کہنے جا رہی ہوں گی؟ مجلسیں سنتے سنتے بڑے ہوئے نا. ایک نگاہ ڈالی، فرماتی ہے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں. ایک زمانے تک ہم تمہارے درمیان رہے، اب جا رہے ہیں. تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے. ہم تو جا رہے ہیں، یتیمہ کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں. تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس کبھی کبھی آ کے ہماری بچی کی قبر پہ ایک شمع روشن کر دیں. بس 2 جملے تمام، رو چکے آپ. دروازے پہ قید خانے پہ بیٹھ جاتی تھی. ایک روایت سناؤں آپ کو. روایت کہتی ہے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے. جب کوئی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا تھا فرماتی تھی بوبی اماں میرے بابا کب آئیں گے. ایک دن سوتے سوتے اٹھی، بس تمام. بوبی اماں بیٹا بابا کہاں گئے؟ بابا؟ ہاں ابھی تو بابا آئے تھے، بابا پیار کر رہے تھے، بابا گوشت میں لیے تھے. سمجھ گئی، لگتا ہے بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. ایک شور گریہ بلند ہوا، آواز قید خانے کے باہر پہنچی. اگر یاد ہو آپ کو بزرگوں کی مجلسیں، تو ہمارے بزرگ اکثر اپنی مجلس میں ایک لفظ کہتے تھے ستم ایجاد، ہے نا. یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ ملائین وہ ہے نا جو نئے نئے طرح کے ظلم ایجاد کرتے تھے. آج تک سن، اگر کسی کا خدا نخواستہ معاذ اللہ یا اللہ جتنے اس مجلس میں ہیں سب کا سایہ ان کے بچوں پر قائم رکھ. خدا نخواستہ کوئی مر جائے، اس کا 3-4 سال کا بچہ ہو، آپ اس کے گھر جائیے تعزیت کے لیے، وہ آپ کو دیکھ کے لپٹ جائے، رونے لگے. کیسے بہلائیں گے یتیم بچے کو؟ کیا طریقہ ہے بولیے؟ گود میں لے لے گا آدمی، پیار کرے گا، منہ چومے گا، سر پہ ہاتھ پھیرے گا، نہیں چپ ہوگا بازار لے جائے گا، یہ کھا لو. یہی طریقہ ہے نا. آج تک سنا آپ نے کہیں کہ کسی یتیم بچے کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے؟ جناب زینب کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. سمجھ گئی جب سرپوش سے ڈھکا ہوا امام کا سر آ رہا، دوڑ کے قید خانے کے دروازے تک گئی، مت لے جاؤ، یتیم بچی ہے، باپ کا سر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی، مت لے جاؤ. ان ظالموں نے ایک نہیں سنا، لا کے سرپوش سے ڈھکا ہوا امام کا سر رکھ دیا. بتاؤں آپ کو بچی کیا سمجھی؟ کسی کے دماغ میں نہیں آئے گا کہ باپ کا سر آئے گا. کہیں سنا آج تک کہ بچے کو سمجھانے کے لیے اس کے باپ کا سر آئے؟ بچی کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا نا. جانتے ہیں بچی کیا سمجھی؟ بچی نے غور سے سرپوش سے ڈھکی وہ چیز دیکھی، سر اٹھایا، جناب زینب سے کہنے لگی بھوبی اماں میں نے کھانا کب مانگا تھا؟ میں نے بھوک کا شکوہ تو نہیں کیا تھا. بچی سمجھی بہلانے کے لیے کھانا آیا ہے. لیکن جیسے ہی سرپوش ہٹا، باپ کے کٹے ہوئے سر پہ نظر پڑی، رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا. اتنا روئی، اتنا روئی، روتے روتے باپ کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر رسول اللہ و امام حسین کا ثواب مرحوم ناصر حسین ابن غفور حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین